خاموش زمین، آسمان پر گہرے بادل، اور ایک ایسا نبی جو صدیوں سے حق کی دعوت دے رہا تھا مگر اس کی بات سننے والا کوئی نہ تھا۔ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، ایک ایسے رسول کی جس کی قوم نے حق کو جھٹلایا اور جس کے نتیجے میں تاریخ کا سب سے بڑا عذاب نازل ہوا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات، علانیہ اور چھپ کر اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم نوح کا تکبر حد سے بڑھ گیا۔ وہ بتوں کی پوجا میں ڈوبے رہے اور حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی مگر ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ جب ظلم، انکار اور سرکشی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی۔ یہ فریاد بدلے کی نہیں تھی بلکہ ایک مظلوم نبی کی پکار تھی جو ہر دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک کشتی بنائی جائے۔ نہ کوئی سمندر تھا، نہ بارش کے آثار، مگر اللہ کا حکم آ چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام خشک زمین پر کشتی بنانے لگے۔ قوم کے لوگ ہنستے، طنز کرتے اور کہتے، نوح، اب تم بڑھئی بھی بن گئے ہو۔ لیکن یہ کشتی لکڑی کی نہیں تھی، یہ نجات کا ذریعہ تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ زمین سے پانی ابل پڑا، آسمان سے بارش برسنے لگی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ عام بارش نہیں تھی بلکہ آسمان اور زمین دونوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ کے حکم سے ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں داخل ہوا اور وہ چند ایمان والے بھی جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا۔ حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی ایمان نہ لایا اور پہاڑ پر پناہ ڈھونڈنے لگا، مگر اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ لہریں پہاڑوں کی طرح اٹھیں اور سب کچھ بہا لے گئیں۔ آخرکار جب زمین پاک ہو گئی، اللہ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ کہانی صرف ایک سیلاب کی نہیں، یہ حق اور باطل کے انجام کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی مہلت آزمائش ہوتی ہے اور اس کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. رباه عفوك